أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें और हमद सना उस परवरदिगार के नाम जिसके कब्ज़ा कुदरत में है दो जहानों का निज़ाम। दुरूद सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी आल और असहाब पर। नाज़रीन, हम आज के दिन जो है वो जुम्मे की फ़जीलत, तमाम दिन जो है वैसे तो हफ़्ते में तमाम दिन ही बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन इस्लाम में जो है वो जुम्मे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। जुम्मे की इबादत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको जुम्मे का रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद था, और माह रजब का ये जुम्मे का रोज़ है तो उसकी फ़जीलत की क्या ही बात है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माह रजब में जो है जो इंसान माह रजब में रोज़े रखता है तो अल्लाह ताला जन्नत में पानी की एक ऐसी नहर मौजूद है जन्नत में जो कि शहद से ज़्यादा मीठी है और दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। तो जो इंसान जो है वो माह रजब के रोज़े रखता है तो वो इंसान जो है वो जन्नत में अल्लाह ताला जो है उसे वो पानी अता फरमाएगा। इसी तरह जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
رمضان کے بعد وہ ماہ رجب اور ماہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، مکمل روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں جو ہے وہ ماہ رجب کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے، اس میں ہمیں کیا عبادات کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم سب کو یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم تکلیف میں ہیں، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول نہ کرے، کیونکہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ عشق کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہماری ماں ہمیں دیکھتی ہے، چاہے ہم سے کتنی بڑی خطا کیوں نہ ہو جائے، چاہے ہم کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ اپنی ماں کے سامنے کر کے پہنچے، لیکن ماں جو ہے ان سے ایک بار صرف معافی مانگتے ہیں تو ہماری ماں ہمیں جو ہے وہ مسکرا کر معاف کر دیتی ہے۔ تو یہ احساس، یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں اس ماہ میں جو ہے وہ روزے رکھنے چاہیے، ہمیں اس ماہ میں روزوں کا پابند ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، ہمیں اس ماہ میں کیسے روزے رکھنے چاہیے، کیا عبادات ہمیں کرنی چاہیے، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس ماہ میں تمام روزے، مکمل روزے رکھے ہیں۔ اگر ہم مکمل روزے نہیں رکھ سکتے تو کون سے ایسے روزے ہیں، کون سے ایسے دن ہیں جس میں ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ آج ہم تمام تر جو ہے وہ آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ جو ہے آپ نے بہت زبردست جو ہے وہ تلاوت بھی ہمارے ساتھ جو ہے میرے ایک بھائی نے یہاں پر تلاوت بھی پیش کی۔ اب میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گی۔ مولانا غلام عباس مہروی جو ہے اسلامک اسکالر ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے بہت زیادہ اچھی جو ہے ماشاءاللہ آپ نے تلاوت پیش کی تھی، آپ کی آواز میں جو کشش تھی وہ سنتے ہی جو ہے وہ کسی الگ ہی دنیا میں ہم یہاں پر جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے میں تو کھو گئی تھی کسی الگ دنیا میں۔ تو ماشاءاللہ آپ کی آواز میں وہ بات ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سید ریحان انور جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، نعت خواں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ دونوں کو ویلکم کروں گی میں اپنے پروگرام میں۔ اور آج کا جیسے کہ میں نے ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کے بعد جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ماہ رجب اور ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھے ہیں۔ تو اس کی کیا فضیلت ہے، سب سے پہلے تو ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ میں سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز، جمعہ کا دن ہے اور یہ میٹرو نیوز کی بڑی اچھی کاوش ہے کہ جہاں دیگر معاملات اور پروگرام وغیرہ یہاں سے نشر ہوتے ہیں، یہاں کے اسٹوڈیو سے، یہاں کے نیٹ ورک سے، وہاں یہ انتہائی اچھی بات ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اس پر ہماری اصلاح ہو۔ تو میٹرو ٹی وی کی یہ بڑی اچھی کاوش ہے کہ ہر جمعے کے دن اس جمعے کی افضلیت کو اور جمعے کی جو برکات والے لمحات ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کا انہوں نے اجرا کیا، یہ جاری ہوا، یہ چل رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے نیٹ ورک کو اور اس میں کام کرنے والے سب لوگوں کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس کی آج اس محفل کی جو بھی جمعے والے دن یہ تقریبیاں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ رجب المرجب میں روزے رکھتے ہیں ہم لوگ، اور یہ اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کے گزشتہ دنوں میں حضور سیدی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک بھی گزرا۔ پھر رجب کے اندر کنڈوں کی بھی نیاز ہوتی ہے، اور اس میں پھر نبی کریم علیہ السلام کا جو عظیم معجزہ ہے معراج النبی، تو رجب المرجب کے اندر بہت ساری فضیلتیں ہیں اس اعتبار سے، اور اس کے علاوہ بھی یہ بڑا حرمت اور عزت والا مہینہ ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے قول سے کروں گا کہ آپ خصوصی طور پر فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے رسول اللہ کی ذات پر، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر جمعہ رات کو ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے آسمان سے، جنت سے، جن کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں،
دیکھنا دنیا کے اندر جب کوئی خاص مشن ہو تو اس کی تصدیق کے لیے یا اس کی جناب کوریج کے لیے تو خاص لوگوں کو بھیجا جاتا ہے. بے شک. تو جمعرات اور جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر عظمت والے دن ہیں تو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر فرشتوں کو جنت سے بھیجتا ہے. اور زمین میں جاؤ اور وہاں ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جا کر دیکھو فلاں بن فلاں کس نے کس کے بیٹے نے کتنی تعداد میں یعنی کس نے زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجا ہے. تو جتنی لوگوں نے بھیجا ہوتا ہے وہ فرشتے اسے لکھتے ہیں اپنے رجسٹروں کے اندر اپنی فہرستوں میں اور پھر رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ جمعے اور جمعے والے جمعرات کے دن میرے محبوب کی ذات سے محبت کرنے والے غلام میرے محبوب کے غلام اور عشاق نے اس تعداد میں اور اس انداز میں درود پاک پڑھا ہے اور پھر رب کی بارگاہ سے ان لوگوں کو خصوصی طور پر انعام دیا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں جمعے والے دن اور جمعرات کے دن کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے اور یہ بڑے قیمتی اور متبرک لمحات رحمتوں بھرے ساعتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رجب المرجب کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جیسے 12 ماہ ہے نا محرم ہے صفر ہے ربیع الاول ہے ربیع الثانی ہے جمادی الاول ہے جمادی الثانی ہے رجب ہے شعبان ہے رمضان ہے شوال ہے ذی قعدہ ذی الحجہ یہ 12 مہینے اسلامی 12 مہینے. ان 12 اسلامی مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں ان 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے وہاں خصوصی طور پر 4 مہینے ایسے ہیں جو زیادہ حرمت اور عزت والے ہیں. قرآن پاک کی آیت اگر آپ پڑھیں 10واں پارہ سورۃ التوبہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مہینے ہیں اس کی کتاب کے اندر بیان وہ 12 مہینے ہیں. آگے رب کائنات فرماتا ہے کہ ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو زیادہ عزت والے ہیں زیادہ حرمت والے ہیں. اور رب العالمین نے آسمان کو پیدا کیا زمینوں کو پیدا کیا اور دیگر اشیاء کو پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سیدھا دین ہے وہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا دین اسلام ہے. اور فرمایا کہ ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر کوئی بھی شخص گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرے گناہ کر کے رب کی نافرمانی کر کے. یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں ایک ہے رجب المرجب ایک ہے ذی قعدہ ذی الحجہ اور محرم الحرام. یہ خاص حرمت والے مہینے ہیں اور ان مہینوں کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ جو ہے ہر طرح کی شرارتوں سے ہر طرح کے فتنہ فساد سے ہر طرح کے جنگ و جدل سے باز آ جاتے تھے. اور ایمن کی یہاں تک روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تو رجب کے مہینے سے پہلے وہ اپنے خنجر برچیاں اور تلواریں وغیرہ زمین کے اندر اس کو جناب بند کر دیتے تھے اور اوپر مٹی ڈال دیتے تھے گڑھا کھود کر کہ یہ مہینہ ختم ہوگا تو پھر ہم اس کو نکالیں گے اور پھر جناب جنگ کی طرف جائیں گے. اور نبی کریم علیہ السلام نے رجب کے حوالے سے بہت سارے مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی. رجب کا ایک مہینہ اسم بھی ہے الاسم ایک نام رجب مہینے کا ایک نام ہے الاسم. اسم کا مطلب ہوتا ہے بہرا بہرا جسے سنائی نہ دیتا ہو. اس کا کیا معاملہ روز معاشر جب میدان معاشر ہوگا تو اللہ تعالیٰ سارے مہینوں کو بلائے گا اور مہینوں سے پوچھے گا کہ کس کس بندے نے کب کب تمہارے اندر تمہارے لمحات میں تمہارے ایام میں کیا کیا اعمال کیے. سبحان اللہ. سارے مہینے بتائیں گے کہ فلاں نے گناہ کیا فلاں نے نیک عمل کیا فلاں نے یہ کیا. لیکن یہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے یہ کہے گا کہ میں تو اسم ہوں میں تو بہرا ہوں مجھے تو نہیں پتا. تو پھر اس سے پوچھا جائے گا رجب سے کہ تم کیا کہتے ہو لوگوں کے بارے میں. تو وہ کہے گا لوگوں نے جو رب کی نافرمانیاں کی مجھے پتہ نہیں ہے ہاں لیکن میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ فلاں ابن فلاں نے روزے بھی رکھے تھے نیک اعمال بھی کیے تھے. سبحان اللہ. تو الاسم بھی اس مہینے کو کہتے ہیں کہ وہاں روز معاشر یہ کہے گا کہ میں تو بہرا ہوں میں نے لوگوں کی گناہوں کو اس کی سیئات کو ان کی برائیوں کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. پھر آگے چلیں اس کا ایک اور نام ہے الاسب. الاسب کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اس کے بندوں کی طرف جو اس کی بارگاہ میں آتا ہے.
اپنے سیئات سے، اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرتا ہے، تو رب کی رحمت اسے اس انداز سے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے کہ اسے پھر شعبان سے اور شعبان کے ساتھ رمضان سے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بیج بونے، آپ جو ایک پروسیجر ہے پورا، گندم کی فصل ہو تو پہلے بیج بویا جاتا ہے، پھر اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، اس کی نشو نما ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ تو فرمایا جو رجب المرجب کا مہینہ ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اب نشو نما کے لیے پانی وہی دے گا اور اس کی فصل بھی وہی کاٹے گا جس نے بیج بویا ہوگا۔ بے شک۔ تو اگر ہم رمضان المبارک کے اندر یا شوال المکرم کے اندر اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہوگا کہ ہم اس رجب کے مہینوں کی عظمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر نیک اعمال کریں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی برائیوں سے بچائیں، کیونکہ یہ بیج بونے کا ہے اور ہم نے بیج اگر بو لیا تو پھر شعبان اور رمضان، شعبان کے اندر ہم اس کی پھر آبپاشی کریں گے، اس کو ہم پانی دیں گے اور پھر رمضان مبارک میں ہم فصل کاٹیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب کے اندر روزے رکھتا ہے یا نیک اعمال نوافل کی کثرت کرتا ہے اور پھر فرمایا شعبان المعظم کے اندر وہ استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور بدلہ رمضان المبارک میں اسے بخشش کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ بے شک، اور انسان کو وہی کچھ ملنے والا ہے جو انسان نے بویا ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا، بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا، بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، ثنا خاں بنایا، ثنا گو بنایا، ثنا خاں بنایا، ثنا گو بنایا، سعید اور ان سے تو کیا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ خدا
خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے اور آپ کو ویلکم بیک کہیں گے ایک بار پھر ناظرین۔ اور ہمارے ساتھ جو ہے ریحان بھی موجود ہے، ریحان انور بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے۔ ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے دونوں کو ہی۔ مولانا صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جو ہے جیسے کہ ہم ماہ رجب کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے، میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ ماہ رجب میں روزے رکھنے کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے روزے رکھنے کی، اور آخر کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر جو روزہ ہے نا، روزہ شریعت چونکہ دین فطرت ہے، اور اللہ رب العالمین نے جتنے بھی اسلام کے اندر لوگوں کو احکامات ارشاد فرمائے ہیں وہ فطرتی ہیں، یعنی جو بندہ ان احکامات پر عمل کرے گا تو وہ ہر حوالے سے کامیاب و کامران ہے، جسمانی طور پر بھی، ایمانی اعتبار سے بھی، بحیثیت انسان بھی۔ تو سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے، تحقیق تو کی ہے لیکن وہ تصدیق بھی کرتی ہے، اور یہ مسلمہ اور مصدقہ حقیقت ہے کہ روزہ جو ہے انسان کو جہاں پر روحانیت کے اعتبار سے اس کی ترقیوں کا ذریعہ بنتا ہے روزہ انسان کی، وہاں جسمانی طور پر بھی روزے کے بے شمار فوائد ہیں۔ بے شک، بھوکا رہنا، کم کھانا اور لیمیٹڈ کھانا، تو یہ ساری چیزیں تب ممکن ہو پاتی جب ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو چونکہ رجب ہے، پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے رجب کے مہینے کے روزے رکھے، پھر شعبان کے بھی آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھے، روایتوں کے اندر آتا ہے، پھر رمضان آٹومیٹکلی وہ فرض ہیں۔ تو یہ اگرچہ یہ روزہ نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے رکھا ہے، انہوں نے رکھا ہے روزہ اور میں نے نہیں رکھا، تو مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کو تحقیرانہ انداز سے دیکھوں، ان کو کم تر سمجھوں، یعنی کوئی رکھ لیتا ہے تو اچھا کرتا ہے، صحیح، لیکن اگر کوئی نہیں رکھ پاتا محرومی ہے ثواب سے، لیکن وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اب آئیے اس کے فوائد اور اس کے فضیلت کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم رمضان شریف کے لیے کوئی بھی کام ہو دنیا کے اندر تو اس کے لیے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، پہلے بے شک پریکٹس کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ٹریننگ لیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت ہمیں تنگ نہ کرے، ایک ہماری عادت سی بنی ہوئی ہو، تو نبی کریم علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے، رہنمائی کے لیے رمضان سے پہلے ہی فرما دیا کہ رجب کے بھی روزے رکھو اور پھر شعبان کے بھی رکھو، پھر اسے رمضان سے ملا دو۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب جب رب کائنات کے یہ مہینہ ہے، اب اس میں آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس اپنے مہینے میں روزے رکھنے والے کے لیے اجر کیا رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے رجب کے پہلے دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 3 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے رجب کا دوسرا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 2 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جس نے تیسرے دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کا روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا رجب کے اندر جتنے بھی دن ہیں آخری تاریخ تک، ان پورے دنوں کے اندر جو بھی بندہ ایک بھی روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بیسک وجہ ہے کہ ایک تو ہم ثواب، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا، ایمان والے کامل المومن جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، وہ ثواب کے حریص ہوتے ہیں۔ یہ نشہ ہوتا ہے نا ایک چیز کا، کسی بھی چیز کا، کہ ہر کسی کو دولت کا نشہ ہے، کسی کو شہرت کا ہے، کسی کو پاور کا ہے، طاقت کا ہے، لیکن فرمایا کامل الایمان وہ ہے جو نیکیوں کا حریص ہو۔
سبحان اللہ. جو لپکے نیکیوں کی طرف دوڑے، ہر ٹائم کوشش میں مگن رہے، لگن میں مگن رہے جناب میری نام اعمال میں نیکیاں آئیں. تو فرمایا جو بندہ، پھر ایک اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر ایک محل ہے، اتنا بڑا محل ہے کہ ساری دنیا اس کے سامنے چڑیا کے گھونسلے کی طرح نظر آتی ہے. اتنا بڑا محل جنت میں. فرمایا وہ محل اسے عطا کیا جائے گا جس نے رجب کے اندر 10 روزے رکھے ہوں گے. سبحان اللہ. 10 روزے رکھے ہوں گے، یعنی اس قدر فضیلت ہے رجب المرجب کی. اور یقین مانیں کہ ویسے تو جب مرضی روزہ رکھیں، لیکن ان مہینوں کے اندر جب بھی انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سعادت دے ہم سب کو، تو اس کی الگ برکتیں ہیں اور اس کی ایک الگ لذت ہے جو اس میں مزہ آتا ہے جسمانی طور پر. جو ہماری باڈی ہے اس میں جو چینج آتا ہے، اس میں جو افادیت ملتی ہے، اس میں یہ جو انرجک ہوتی ہے روزے کی برکت کی وجہ سے، اور اس میں بہت ساری جو بیماریاں ہماری روزہ رکھنے کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں، تو اس کو بندہ لفظوں میں، بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں جن کو بندہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. تو یہ وہ حقیقت ہے. تو اس میں میں سامعین سے بھی کہوں گا، باقی جتنے دن ہیں رجب کے، اگرچہ کم دن رہ گئے ہیں لیکن کوشش کریں اس میں 1 رکھ لیں، 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں. فضائل آپ نے سماعت کیے کہ 1 روزہ رکھیں گے تو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے. اور یہ مشکل نہیں ہے، کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے. تھوڑا سا ہارڈ لگے گا شروع کے پہلے روزے میں، جب انسان کی عادت بن جاتی ہے تو پھر آسانی سے سارے معاملات الحمدللہ طے پا جاتے ہیں. تو روزہ رکھنے کی وجہ اور حکم اس لیے ہے تاکہ ہماری پریکٹس بھی ہو جائے اور جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ کے اندر اپنے نام اعمال میں کثیر ثواب پانے میں اور رب کی بارگاہ سے بہترین انعام اور اجر پانے میں بھی کامیاب ہو سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے جو ہے وہ روزہ ضرور رکھنا ہے اس مہینے میں. جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ روزہ ضرور رکھیں. اور میری جو ہے وہ اسٹارٹ سے، میں جب ٹرانسمیشن یہ اسٹارٹ ہوئی تھی تب سے میں نے کہا تھا کہ برائے مہربانی جمعے کا روز ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ کے جو لب ہیں ان میں درود و سلام چلتا رہے. جب تک ہماری جو ہے یہ ٹرانسمیشن جاری، ہماری یہ نشست آج لگی ہے، آپ کو نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کون سی بات کس لمحے میں ہماری دعا قبول ہو جائے، کسی کو نہیں پتا. تو ضروری ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ اپنے لبوں پر جو ہے وہ درود و سلام کا ورد جاری رکھیں تاکہ یہ جو ہے وہ ہماری دعاؤں کے لیے جو ہے وہ یہ ذریعہ بن سکے. اچھا یہ بھی ہے بات، آپ کی کاٹ رہا ہوں، آپ نے بات ابھی کی، بڑی پیاری بات کی ماشاءاللہ. رجب المرجب کے ہر لمحے میں، اس کا جتنا بھی ٹائم ہے پورے مہینے میں، ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. رجب کے مہینے کے ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو، 1000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. تو ہم یہ تو ان کے لیے ہے نا جو صرف اہل ایمان ہیں، جو رب کی بارگاہ سے مانگ رہے ہوں گے بخشش، جو تمنا کر رہے ہوں گے، سوال کر رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر رہے ہوں گے، اس کے محبوب اور اس کے محبوب کی آل کے وسیلے دے رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہم پہ کرم فرما. تو وہ لمحہ جو عام لوگوں کے لیے، بن مانگنے والوں کے لیے اتنا عظیم ہے، جو مانگ رہے ہوں گے رب کی بارگاہ سے ان پر کتنا کرم ہوگا. تو زیادہ سے زیادہ. پھر آپ نے کنڈوں کے حوالے سے بھی بات کی. کنڈے بنیادی طور پر ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہے کیا، عمل کیا ہے. کنڈے برتن کیوں رکھے جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کنڈے کا جو ایک پورا سسٹم ہے، پورا جو اس کا پروسیجر ہے وہ دیکھیں کہ مٹی کے برتن ہوتے ہیں اور مٹی کے برتن میں اسلامی اعتبار سے ہو یا فطری طور پہ ہو، کوئی اس کو یہ نہیں کہتا کہ اس میں کھانا ناجائز ہے. اس میں مٹی کے برتن میں کھانا جائز ہے. نہ کھانا، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آپ کھا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. ایسے وہ کسی بھی مسئلہ کو مذہب میں دیکھیں. یوں ہی حلوہ پوری جو بناتے ہیں ہم، وہ کھانا بھی ناجائز نہیں ہے. بالکل. کھیر بناتے ہیں ہم یا حلوہ بناتے ہیں، کوئی بھی استطاعت رکھتے ہیں ہم، تو وہ بھی کھانا ناجائز نہیں ہے. ساری چیزیں حلال ہیں، کھا سکتے ہیں. بے شک. اب آئیے، ہاں جی، اب آگے آئیے کہ اس پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے. کنڈے جو ہیں بیسکلی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں اور یہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. بے شک. عظیم بزرگ ہیں. اور ہمارا تو یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو ان سے عقیدت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے عقیدتوں کی بدولت ہی ہمارے پر کرم فرمائے گا اور ہمیں بخشش فرمائے گا. تو ان سے محبت، ان کی عقیدت، ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی توقیر اور ان کی اطاعت، ان کا جو طرز لائف تھا، زندگی کا جو طریقہ تھا، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری محبتیں اور عقیدتیں قبول ہوں گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 22 رجب ہو یا 15، اب اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 22 رجب ہے، بعض کہتے ہیں 15 رجب ہے. تو
بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ شوال کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا، حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ رجب کی 22 تاریخ ہو، 15 ہو یا شوال کا مہینہ ہو، ہم بیسیکلی یہ ایک فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب فاتحہ کا شریعت کے اندر، شریعت اس کو کس تناظر میں دیکھتی ہے؟ ہم نے فاتحہ کی، کسی مرحوم کے لیے بخشش کی دعا کی، اس کی درجات کی بلندی کی دعا کی، تو یہ شریعت اس میں کیا کہتی ہے؟ یاد رکھیں دین اسلام، دین متین، دین حق ایسا مذہب ہے کہ جو نہ صرف زندوں کی حقوق کی بات کرتا ہے، نہ صرف جانداروں کے حقوق کی بات کرتا ہے، بلکہ یہ مردوں کے حقوق کا بھی حکم دیتا ہے۔ بے شک۔ اب آئیے قرآن سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں، یقولون کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، قرآن کی آیت کہہ رہا ہوں، سورۃ الحج 28 پارہ، آیت نمبر 9 ہے غالباً، 8 یا 9۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جو اہل ایمان بعد میں آتے ہیں، وہ گزرے ہوئے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، اور ہم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ تو بنیادی طور پر قرآن نے یہ بتا دیا دعا مانگنا، یہ یہاں پر بلکہ حضرت مولانا شیخ القرآن والحدیث محمد اسماعیل حقی علیہ رحمہ، حنفی حقی، صاحب تفسیر روح البیان، اس آیت کی تفسیر کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنے مرحومین مسلمانوں کی بخشش کی دعا کرنا ان پر واجب ہے، جیسے اپنی بخشش کی دعا کرتے ہو یوں ہی ان کی بخشش کی دعا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اس لیے یہ کنڈے ہوتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ہوتی ہے، ان کو اصالہ ثواب پہنچانے کے لیے ایک ڈیفرنٹ، ایک تھوڑا سا ہٹ کے الگ انداز ہوتا ہے، اور اس کو یہ مشروط نہیں ہے کہ اسی دن دیں، سال کے 12 مہینوں میں، 12 مہینوں کے جناب 365 دنوں میں جب چاہیں کنڈے کر سکتے ہیں، فاتحہ کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ مستحسن ہے، یہ کار ثواب ہے، اور جو اس کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور جن کے لیے کیا جا رہا ہے رب کی بارگاہ سے انہیں بھی بہترین اجر عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے آئے، مولانا صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے۔ ریحان آپ کی نعت کی طرف آئیں گے، ماشاءاللہ سے جو ہے وہ آپ کی اتنی پیاری آواز ہے۔ اچھا، آپ نے جو ہے وہ یہ نعت جو پڑھنی ہے، آپ نے کہا تھا آپ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں الحاج سعید ہاشمی کو، جو ہے جن کا گزشتہ کچھ ہی روز میں جو ہے وہ انتقال بھی ہوا ہے، ماشاءاللہ سے بہت سینئر نعت خواں جو ہے وہ تھے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی طرف آئیں گے، آپ کی نعت کی طرف آئیں گے جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم، دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ
بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی،